السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و حافظ ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو اسی طرح خوش اور خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اسے بھی عرض کروں گا کہ کتنے اعضاء پر سجدہ کرنا لازم و ضروری ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے باتیں ہیں، جیسے کہ مثال طور پر یہ نماز میں جو دو سجدہ ہے، کہ دونوں سجدہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ اور اسے بھی عرض کروں گا کہ سجدے میں بہت سے حضرات کچھ غلطی کرتے ہیں، بہت سے حضرات کا 60 سال 70 زندگی گزر جاتی ہے، لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ جس سجدے کرنے سے نماز ہوگی، سجدہ کرنے جس سے نماز ہی نہیں ہوتی، وہ بھی عرض کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت ہی مقدس چیز بنائی ہے، وہ نماز ہے، کہ حضور آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوئی ہے وہ عرش پر جا کر ہوئی ہے، ساتویں آسمان کے بعد عرش پر جا کر اللہ تبارک کا دیدار کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے، اور وہ مومن کے لیے معراج ہے۔ حدیث میں آتا ہے صلاۃ المعراج المؤمن، کہ حضور فرماتے ہیں مومنوں کو معراج کی نماز ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم اور آپ سب سے زیادہ قریب اور قرب اور سب سے زیادہ نزدیک اگر پانا چاہتے ہیں وہ سجدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے کے عاجزی اور سجدے کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اسی لیے سجدہ بہت ہی محبوب چیز ہے، لیکن سجدے کی جگہ پر سجدے ہونی چاہیے۔ لیکن آج جس جگہ سجدے ہونے چاہیے اس جگہ چھوڑ کر مزاروں میں جا کر، درختوں میں جا کر، پیر اولی کے بجا کر سجدہ کر کے اپنے آپ کی آخرت برباد کرتے ہیں، اور شرک کے ساتھ زندگی گزار کر موت کا دامن کو پکڑ لیتے تو آخرت کو تباہ برباد کر لیتے ہیں۔ تو اس جگہ بتاؤں گا سجدے کے طریقے کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ کل قیامت کے میدان میں جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو چھوڑتے جا رہے ہیں، بے فکر ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیے کل قیامت میدان ان کی جو پیٹھ ہے، ان کا پشت ہے، بالکل لکڑی کا سخت ہو جائے گا۔ جو اللہ حکم دے گا، اللہ کا سجدہ کرنے کا وقت آئے گا، تو اس وقت انسان کیا کرے گا؟ وہ جھک نہیں پائے گا، کیونکہ اس کے اسٹیٹ رہیں پہ لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گا۔ اس وقت اس کو ذلیل اور رسوائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظ فرمائے۔ اور اس لیے جو حضرات سجدہ نہیں کرتے ہیں اس کے لیے بہت سارے وبال ہیں، بہت سے نقصانات ہیں، بہت سارے ان کے لیے کیا ہے مصیبتیں آئیں گی۔ جیسے کہ ایک زندگی میں مصیبت آئیں گی، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1297 پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، اور اس میں آیت سجدہ اس کو تلاوت فرمایا۔ تلاوت فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا، تو حاضرین جتنا حاضر تمام لوگوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا۔ جس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے امیر بن خلف۔ اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے فنٹر گری دکھایا۔ وہ کیا فنٹر گری؟ اس نے ایک مٹھی بالو یا مٹی کنکر یا مٹی اٹھایا اور پیشانی میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ یعنی وہ مذاق کا طور پر کیا ہوا، وہ انسان مذاق کے طور پر کیا کہ ہم سجدہ لگا رکھے ہیں، مذاق طور پر کیا۔ کیسا کیا؟ کنکر یا مٹی میں ایک مشت اٹھایا، اس پیشانی میں لگا لیا اور بولا میرے لیے کافی ہو گیا۔ حالانکہ سجدہ کرنا چاہیے تھا، سجدہ نہیں کیا۔ تو راوی فرماتے، عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو حضرات نماز دور ہے ان سے میں درخواست ہے کہ بھائی 5 وقت پابند نماز پڑھے، اور نہ دنیا میں اگر اللہ تبارک ایسے ہمارے پر آزمائش سے گزار دے تو آخرت ہمارا تباہ برباد ہو جائے گا۔ اب رہی بات سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تمام طریقے کے جز کو آپ کو خدمت عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یاد رکھیے سجدے میں کیا ہے، سجدہ کے لیے دونوں سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک سجدہ فرض نہیں ہے، دونوں سجدہ فرض ہے، اور ایک کے بعد دیگر کرنا واجب ہے۔ یعنی ایک سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد فی الفور جسٹ اس کے بعد سجدہ کرنا یہ واجب ہے، لیکن دونوں سجدہ کرنا فرض ہے۔ اگر ایک سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں تو یاد آتی ہے فوراً اس کو دونوں سجدہ کرنا پڑے گا، یا دوسری جگہ تو 3 سجدہ کرنا پڑے گا، اور آخر میں سجدہ سو کر نماز کو مکمل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو نمبر 1 ہوا کہ دونوں سجدہ کرنا فرض ہے۔ نمبر 2 ہو گیا پیر پہ کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 3 کتنے اعضاء میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ بہت حضرات اپنے اعتبار سے سجدہ کر لیں جس کو جیسا دل ہوتا ہے۔ تو سجدہ کرنے کا 2 طریقے، یعنی ڈائریکٹ کھڑے ہو کر قیام حالت لے کر سجدے میں ڈائریکٹ جانے کے 2 طریقے ہیں، 2 خاص طریقے ہیں۔
ایک طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کتنے اعضاء میں سجدہ کرنا ہے، اس کے بعد دونوں طریقے بتاؤ۔ 7 اعضاء میں سجدہ کرنا لازم و ضروری ہے۔ کتنے اعضاء میں؟ 7 اعضاء، 5 اور 2 7 اعضاء میں سجدہ کرنا لازم ضروری ہے۔ جیسے کہ دونوں پیر، دونوں گھٹنا، 4 ہو گیا، دونوں ہتھیلی 6 اور سر، یہ 7 چیزوں میں سجدہ کرنا لازم ضروری ہے۔ اب رہی سجدہ کرنے کا پروسیس کیا ہے، کس طریقے سے سجدے میں جانا ہے، ان میں 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ ڈائریکٹ پہلے ہاتھ رکھیں، سجدہ ڈائریکٹ ہاتھ رکھیں، اس کے بعد گھٹنا رکھیں، اس کے بعد سجدہ کریں، ٹھیک، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جب پہلے پیر گھٹنا رکھیں، اس کے بعد ہاتھ رکھیں، اس کے بعد ناک رکھیں، اس کے پیشانی رکھیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ جو دوسرا طریقہ میرے مطالعہ کے اعتبار سے دوسرا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اور پہلا طریقہ ہے جو ثابت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانیاں تھیں یعنی تکلیفیں تھیں، اس حال میں کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی ہے۔ تو دونوں طریقہ ہے۔ اب اگر جو صحت مند ہے، تندرست ہے، جن کی طبیعت خراب نہیں ہے، ماشاءاللہ دمدار ہے، اس کے لیے جو میں دوسرا طریقہ بتایا، یعنی پہلے سجدے میں جائیے، دونوں گھٹنے کو لے جائیے گا، اس کے بعد ہاتھ کو لے جائیے گا، اس کے بعد کیا ناک کو رکھیے گا، اس کے بعد پیشانی رکھیے گا۔ یہ مستحب طریقہ، یہ سنت طریقہ ہے، بہتر طریقہ، افضل یہی طریقہ ہے۔ دوسرا بھی کرنا چاہے تو کر سکتے، لیکن وہ عذر کے وقت ہے، لیکن کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ سجدے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ سجدے میں جائے گا، سجدے کا آداب بتا دیے، اب ہاتھ کہاں رکھنا ہے اور پیشانی کہاں رکھنا ہے اور دیکھنا کہاں ہے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ سجدے میں ڈائریکٹ جانے کے وقت، سجدے میں ڈائریکٹ جائیے گا تو کان کا لوہے کان کے سامنے ہاتھ رکھنا ہے۔ بہت سارے کیا کرتے ہیں کہ ہاتھ پر سر رکھ دیتے ہیں، ہاتھ پر سر رکھ دیتے، ٹھیک ہے، ہاتھ پر سر رکھ دیتے ہیں، اس پر سر رکھ سجدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، غلط عمل ہے۔ دوسرا کوئی سجدہ اس طرح ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اس طرح کا سجدہ درست نہیں ہے، سنت خلاف عمل ہے۔ سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ بازو سے یہ جو پسلیاں ہیں یہ الگ رہیں گی، بازو سے یہ جو بازو ہیں، یہ دونوں بازو ہیں، یہ جو آپ کا پیٹ ہے، یہ جو ران ہے، یہ پیٹ ہے، یہ پیٹ سے یہ چپکا نہیں رہے گا، بالکل الگ رہے گا۔ خواتون کے لیے یہ چپکے رہیں گے، اب مرد کے لیے کیا ہوا، کھلا رہے گا۔ اب یہ ہو گیا کہ کان کے لوگوں کے سامنے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں چپکا ہوا نہیں ہوگا مرد کے لیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ زمین پر بھی گھٹنے کو لگے ہوئے نہ ہوگا، زمین پر یہ کوہنی یہ زمین پر بھی چپک کے نہ ہو، ایک۔ دوسری بات یہ جانو ہے، جانگ پر رکھ کے سجدہ نہیں کرنا ہے، جانگ پر رکھ کے سجدہ نہیں کرنا ہے، اور مکمل چپک کے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ آگے نمبر یہ ہے کہ اتنے فاصلہ بیچ میں ہو، اتنا فاصلہ بیچ میں ہو کہ 5-7 دن کا بچہ، بکری کا بچہ گزر سکتے ہو، بکری بچہ بیچ میں سے گزر جائے، اتنا فاصلہ بیچ میں ہونی چاہیے۔ اگر سٹ کر رہے ہیں، چپک کر رہے ہیں، اور مرد اگر سو جاتے ہیں، نماز آپ کی کیا ہوگی، فاصل ہوگی سجدے غلط میں۔ تو یہ طریقہ کیا ہے، یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، صحیح طریقہ ہے۔ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، سجدے کو پورا آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر سامنے میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا اگر کوئی کھینچ دیا جائے تو ترنت گر جائے گی، اس طرح بھی سجدہ مناسب نہیں ہے، صحیح عمل نہیں ہے۔ اب رہی پیر کا حالت کیا ہونا ہے، پیر کی حالت کیا ہونا ہے۔ پیر میں جب سجدہ کیجیے گا تو پیر اس طرح زمین نہیں رکھنا ہے، پیر کو ایسے موڑ کے رکھنا ہے، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں ہر اعضاء آپ کے قبلے کی جانب ہونے چاہیے، ہر اعضاء بالقبلے کی جانب ہونے چاہیے۔ تو جب آپ رکھیے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے، ایسے موڑ کے رکھنا ہے اور ٹائٹ کر رکھنا ہے۔ اب رہی بات سجدے کی حالت میں دونوں پیر کو ملا کر رکھیں گے یا فاصلہ رکھیں گے۔ خواتین حضرات کے لیے مناسب ہے کہ چپک رہنا ہے، ملا کر رکھنا ہے، اور مرد کے لیے اختیار ہے، وہ تھوڑا سا فاصلہ پر رکھ سکتے ہیں یا ملا کر رکھ سکتے ہیں، دونوں ہو گیا۔ اب آگے یہ سمجھنا ہے کہ پیر کو بہت زیادہ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، سجدہ کرتے وقت سجدہ کر رہے ہیں، پیر کو اٹھا دیے فضا میں، اگر کوئی اٹھا کر رکھتے ہیں، بہت سارے مفتیان کرام فتویٰ ہے کہ اگر مکمل سجدے کا اٹھا کر رکھ دیے تو سجدہ سے واجب ہو جائے گا، لیکن متفق علیہ فتویٰ کہ سجدہ مطلب نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ بہت سخت مکروہ والا عمل ہے۔ مسئلہ سمجھ میں نہ سمجھ دوبارہ دیکھ کر سن لیجئے گا۔ جب پیر کی حالت یہ ہے کہ دونوں برابر اسے چپکا کر رکھنا ہے، ایک ہو گیا۔ دوسرا کہ اگر ایسے رکھے گا سر پر، یہ بھی سنت خلاف مستحب نہیں، مستحب عمل ہے کہ اس کو کیا کریں، موڑ کر رکھیں اور قبلہ کی جانب کو پیر کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ ہوا میں اس کو پیر کو نہ رکھا جائے۔ یہ مکمل طریقہ ہے سجدہ کرنے کا۔ اگر ہم اور اس طریقے سے سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز خشوع سے پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات ہے کہ سجدے میں اطمینان سے تسبیح کریں، سبحان ربی الاعلیٰ،
سبحان ربی الاعلیٰ، پاک وہ ذات جس کا بلند مرتبہ ہے، جو اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس کی تعریف عظیم ہے۔ تو یہ مطلب ہے، میننگ ہے، جو اس کا مقصد نکلتا ہے، اس کو ذہن میں رکھے، اپنے قلب میں رکھے، تو مزہ ملے گا لفظ۔ ٹھیک ہے، تو اب سجدے کا تسبیح ہو گیا 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاق الگ کرنا ہے۔ ایک سجدہ کر دیے، دوسرا سجدہ جو اٹھیے گا جلسے میں، تو اس درمیان میں اللہ مغفر لی، اللہ مغفر پڑھ سکتے ہیں، اللہ مغفر ورحمنی وحدنی ورجبرنی، اس دعا کو بھی آپ استعمال پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ مغفر پڑھنا چاہیے پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیے وہ بھی نہ پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ایک سجدہ کو دوسرا سجدہ جلسے میں بیٹھیے گا، اطمینان ہو کے بیٹھیے گا، اطمینان بڑھ گیا پھر سجدہ کر، ایسے نہیں کہ سجدہ کے روڑ کے پھر سجدہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا اسٹیبلش کرنا یہ ضروری ہے، ایسے نہیں کہ مارے گا وہ تو چوچ مارے پھر انہوں نے پھر چوچ مار دی، اس طرح کی نماز پڑھیے گا تو اب کیا ہے، تعدیل ارکان ایک دوسرے کے بعد ویٹنگ ہو رہا ہے، اطمینان سے ادا کرنے واجب ہے، اطمینان آپ سے ختم ہو رہی ہے تو نماز آپ کو کیا ہے، سزا واجب ہوگی، نماز لوٹانا آپ کو ضروری ہے کہ سزا نہیں کیجیے گا۔ ان تمام مسئلوں کو آپ اگر مزید دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 194 پہ، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 اور اس 113 اور 112 پر موجود ہے، اور اس آپ دیکھ سکتے ہیں مسائل نماز صفحہ 147 پر، فتویٰ دارالعلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پر، فتویٰ محمود جلد نمبر 2 صفحہ 196 پر، فتویٰ عالم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر، فتویٰ شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 233 پر، اور اسے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 اور 35 پر دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔